سر السلام علیکم، جیسا لگی بہت شکریہ سر تشریف لایا آپ سر، قربانی کے دن آئے ہوئے ہیں، یہ کیا کانسیپٹ ہے اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اس کا جس طرح مراحل بنایا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا پس منظر بھی بتائیں اور حال میں اس کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یا کسی چیز کو کسی ڈیوائن کے لیے نظر کرنا، یہ انسانی تاریخ میں بہت پرانا سلسلہ ہے، اور دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جو بھی تہذیب آج تک آئی ہے، اس سب میں انسانی قربانی ہے، مطلب قربانی کی جاتی تھی انسانوں کی بندوں کو قربان کیا جاتا تھا معبودوں کے سامنے، اور یہ کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا جس میں انسانی قربانی نہیں ہے، اور یہ قربانی عرب میں بھی تھی۔ اچھا، اب میں اس کو بڑا ایک ڈسٹنکٹیو طریقے سے، جو رومن امپائر تھی، جب وہ ریپبلک بنی اور اس میں جب وہ کی سینٹ بنی اور انہوں نے وہ چیز بنائی، تو انہوں نے اسپیسیفکلی یہ قانون بنایا۔ سر which year was this? 97 BC۔ Oh my God. Before Christ, 97 years before Christ. 97 BC میں رومن سینٹ نے ایک قانون پاس کیا۔ رومن سینٹ نے قانون پاس کیا کہ انسانی قربانی نہیں کی جائے گی، جو انسانی قربانی کرے گا وہ جرم ہے۔ اچھا، اب میں جو بات آگے کہنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ پوری چیز کو ایک دوسرے پیمانے میں لے گی، مگر یہ صرف میرا ذاتی آبزرویشن ہے، اور اس کا کوئی تعلق عقیدے سے یا مسلک سے نہیں ہے۔ سچ بات۔ یہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ ہے، یہ تقریباً ہر مذہب میں کسی فارم میں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، قربانی کی طرف لے گیا ہے، اور اس کے بعد وہ قربانی کنورٹ ہو گئی ہے انسان سے جانور میں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلو اس کو لو، باقی مذاہب کو تو چھوڑتے ہیں، تو مسلمانوں میں یا اہل کتاب میں اس بات پہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ اہل کتاب میں جو دوسری والی سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قربانی اسحاق کی ہے، اسماعیل کی نہیں ہے، اور اسی لیے بیت المقدس کا جو جگہ ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اسماعیل کی ہے۔ میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ اگر ابراہیم کے واقعے سے، اسماعیل اور ابراہیم کے واقعے سے ڈیوائن کو یا روحانیت کو نکال دیا جائے، تو میں ابراہیم کو ایک سوشل ریفارمر سمجھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم وہ انسان تھا، سمبلائز کر دیا، انسانی قربانی کو کنورٹ کر دیا جانور میں۔ ہاں، سمبلائز کر دیا، اس نے کہا، اس نے مطلب ایک واقعہ ہوا، یا اس نے خود ڈیمانسٹریٹ کیا، اللہ نے کرایا یا اس نے خود کیا، اس نے کہا کہ انسان نہیں قربان ہوگا، اب قربان جو ہوگا وہ جانور ہوگا، اور وہاں پہ آ کے قربانی کی شکل چوپائے میں چلی گئی ایز اگینسٹ ہیومن بینگ۔ تو وہ جو بروٹیلٹی اور جو انسانیت کے احترام کے خلاف بات انسانی قربانی کی ہو رہی تھی، وہ ابراہیم نے ختم کر دی۔ بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، بے شک، بہت اچھا۔ اور پھر ابراہیم نے اس میں ایک اور چیز کی، جو ابراہیم نے نہیں کی، بلکہ ابراہیم
کہ اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے کیا گیا کہ جو ابراہیم کا اور اسماعیل کا واقعہ ہے، یا اسحاق اور ابراہیم کا واقعہ ہے، اس واقعے میں ابراہیم، اسماعیل اور اللہ ہے، واہ، ٹرائنگل ہے، بہت خوب، معاشرہ نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بٹوین یو می اینڈ ہم، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اللہ نے کہا کہ یہ قربانی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو لفظ مناسب نہیں ہے مگر لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے کہا یہ ہمیں قربانی پسند نہیں، ہم اس قربانی کو اس سے اوپر لے جائیں گے، واہ، ہم اس قربانی کو اس سے ایک اسٹیج اوپر لے جائیں گے، بہت خوب، اور قربانی انسان کی ہوگی، واہ، واہ، مگر اس کے پیچھے اللہ کا اور تمہارا رشتہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری انسانیت بھی چل رہی ہوگی، واہ، وہ انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی ہوگی، تمہارے اور اللہ کے رب کے لیے قربانی نہیں ہوگی۔ موٹو دے دیا اس کو ایک، ہاں، موٹو دے دیا، واہ سر، واہ، موٹو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ تم نے خواب دیکھا، اسماعیل نے کہا تم نے قربانی کر دی، وہ دمبا چلا گیا، دمبا آ گیا، صحیح ہو گیا، یہ قربانی اللہ، ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان میں رک گئی، اس کے پیچھے موٹو نظر نہیں آیا مجھے، تو تم نے تو اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے، میں تم سے مطمئن ہوں، مگر مجھے اس قربانی کو اس سے آگے لے جانا ہے۔ تو عام آدمی کے لیے ابراہیم نے یہ کیا کہ انسانی قربانی کو جانوری قربانی میں کنورٹ کر دیا، مگر انسانی قربانی کو اس نے باقی رکھا، مگر انسانی قربانی کو اس نے ریلیٹ کر دیا کسی مقصد سے، اگر مقصد کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر قربانی الگ ہوگی اور جانور کی قربانی الگ چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس جگہ پر رک کر ہمیں پھر وہ لفظ یاد کرنا پڑے گا جو اس پہ موجود ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو عظیم قربانی سے تم، اس نے کہا کہ یہ جو جانور کی قربانی، آپ نے ربے کی قربانی آپ نے کر دی، بکرا کاٹ دیا، یہ سب کاٹ دیا، فیر انف، یہ قربانی ہے، مگر مجھے قربانی کسی اور شکل میں چاہیے۔ ابتدا ہے اسماعیل، اب اس میں یہاں پہ ایک بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ فدیہ جو ہوتا ہے وہ چیز سے بڑا ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، وہ ادا ہوتا ہے، اس کا فدیہ کر دیا ذبح عظیم میں، ٹھیک ہے، وہ اس کو فدیہ کر دیا، اس کو فدیہ کر دیا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ تو پہلی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قربانی، انسان کی قربانی ہر معاشرے میں رہی ہے، اور ابراہیم ایک ایسا انسان تھا کہ اس نے اس قربانی کو بکروں سے کنورٹ، انسانوں سے کنورٹ کر کے بکروں میں کر دیا۔ اب میرا ذاتی ویو ہے، یہ صرف میرا ذاتی ویو ہے کہ اس قربانی کے کانسیپٹ کو بکروں سے اور گایوں سے آگے جا کر کسی اور شکل میں کنورٹ ہونا چاہیے تھا، صحیح، وہ نہیں ہوا۔ اس بات کو کھولیے گا، کیا انداز ہے؟ دیکھیے، انسانی عقل انسان کے قربان پہ آئی تھی، بہت خوب، اسے کہا نہیں انسان قربان نہیں، بکرا کرو، اب بکرے کی میں آگے رک گئی، آپ نے انسان والی کسی سے ریپلیس کی؟ بکرے سے آگے جانا تھا نا، اچھا، بکرا تو انٹرمیڈیری تھا نا، دمبا انٹرمیڈیری ہے، بالکل انٹرمیڈیری، دمبا انٹرمیڈیری ہے، اب دمبے سے آگے چل رہا تھا نا، وہ دمبا اور بکرے پہ آ کر ہماری کتاب رک گئی، ہماری کتاب ہمارا معاشرہ رک گیا، اس کو اس سے آگے جانا تھا،
بالکل اور وہ قربانی کا فلسفہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ درمیان میں رہ گیا. ہوں، تو عید الاضحیٰ بن گئی بکرا کاٹنے کی، گائے کاٹنے کی قربانی. عید الاضحیٰ گائے اور بکرا کاٹنے کی قربانی کا دن نہیں ہے، وہ یہ قربانی کا دن ہے کہ ڈیوائن کی انسٹرکشن پر واہ، اپنی بہترین چیز بھی دے سکتی ہے. واہ، یہ اس قربانی کا مقصد ہے. بے شک، بے شک، تو وہ جو آپ بکرا آپ 400 روپے کا خرید کے، 4000 روپے کا، 40,000 کا خرید کے لا رہے ہیں، وہ آپ کی بہترین چیز نہیں ہے. وہ آپ کی بہترین چیز نہیں ہے. تو ابراہیم کی بہترین چیز اسماعیل تھے. تو آپ نے بکرے کا 40,000 کا بکرا کیا تو آپ کی بہترین چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی قربانی نہیں ہوئی. دیکھیں نا، وہ تو قربانی ابراہیم کی بہترین چیز کی تھی نا، جو بھی اس کے بعد بہترین تھی وہ اس کی قربانی تھی، وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپچل فریم ورک ہو گیا قربانی کا، انسانوں کی قربانی کا. اچھا، اب آ جاتے ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں قربانی کے لیے 5 لفظ استعمال ہوئے. 6 لفظ استعمال ہوئے. پہلا لفظ ہے قربان، دوسرا لفظ ہے ہدا، تیسرا لفظ ہے نسک، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. چوتھا لفظ ہے نہر، پانچواں لفظ ہے ذبح، اور چھٹا لفظ ہے فدیہ. یہ قرآن میں یہ 6 لفظ قربانی کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم عام آدمی کے لیے اور لوگوں کے لیے ان 6 لفظوں کی قربانی کو یاد کر لیتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنِ آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اور اے محمد، ان کو آدم کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ ان دونوں نے خدا کے کچھ نیازیں چڑھائیں، ایک نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی. اور تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، اس لیے کہا خدا پرہیزگاروں کی ہی نیاز قبول فرماتا ہے. تو یہ قربانی دونوں نے دی تھی. قربانی، یہاں لفظ قربانی ہے جو کہ دونوں نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز پریزنٹ کی تھی، اس لیے لفظ قربانی، یہ لفظ قربانی جو آیا ہے وہ اسی سیکریفائس کے سینس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، جو قربانی آ گئی. اچھا، اب اس کے بعد جو لفظ خدا آتا ہے وہ کہتا ہے وَأَتِّمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ آثَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ من الهدي سوری ولا تلحقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محلۃ. اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، اگر راستے میں رک لیا تو جیسی قربانی میسر ہو کرو. تو یہ ہدی کا مطلب قربانی. اب تیسری قربانی نسک. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب خدا کے رب العالمین کے لیے ہے. اس میں جو نسکی ہے وہ قربانی کے ریفرنس سے آ رہا ہے، صلاتی و نسکی. ٹھیک ہے، نسک مناسک سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے نہر. اچھا، اب آ جاتا ہے لفظ نہر.
فصل لربک وانحر، اور قربانی دیا کرے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو نہر ہے، جہاں پہ جو لفظ نہر، یہ جو نہر ہے، یہ قربانی ہے؟ سر اب جو اصطلاح مشہور کی ہوئی ہے یا جو بات اس معاملے میں مشہور کی ہوئی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آخری جو انہوں نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، اس کے بعد وہ اونٹ نہر کیے تھے انہوں نے نا، اچھا اس کو اس سے تسبیح دی ہوئی ہے شاید۔ اچھا، نہر جو ہے اس کا مطلب عربی میں دو ہے۔ سر ایک اس کا مطلب ہے نہر، جو لفظ ہے نہر، لفظ نہر، سر اس کا جو روٹ ہے، روٹ سر وہ ہے گلا۔ ٹھیک ہے، فصل لربک وانحر۔ نہر بولتے ہیں گردن کو، نہر بولتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب ہوتا ہے، نہر ایکچولی بولتے ہیں اپر پارٹ آف گردن کو، اور جب اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کو گردن پہ باندھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں اونٹ کو نہر کیا، ٹھیک ہے؟ یہ جب نہر آیا، جب یہ فصل لربک وانحر، تو یہ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پہلے والے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کوثر کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے کوثر، جو عطا کی گفٹ کیا ہے، نہیں عطا کی، نہیں کوثر کیا ہے اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں۔ مگر وہ جو بھی اللہ نے عطا کیا گفٹ کیا گفٹ کیا، عطا کی، انا آتیناک الکوثر۔ اب آ جاتے فصل ربک وانحر کو چھوڑ دیتے، اب آ جاتے انا شانئک هو الابتر، فصل ربک وانحر، ٹھیک ہے؟ اب اپنے ربی کا فصل ربی کا ونہر، ربی کا میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پالنے والا، ٹھیک ہے نا؟ ربی کا میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ربی کا بھی تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ربی کا مطلب پالنے والا، ٹھیک ہے نا؟ اب جو میننگ، اب جو چیز رہ گئی وہ رہ گیا فصل وانحر۔ اب یہ سلے جو ہے، فصلے جو ہے یہ نماز ہے، اور ونہر کیا ہے؟ فصلے ونہر، ٹھیک ہے؟ اس میں نے کہا کہ فصلے مینس سلاد مینس کنیکشن، ٹھیک ہے؟ سلاد مینس کنیکشن، ٹھیک ہے؟ سلاد مینس کنیکشن، اور کنیکشن اس کے ساتھ قائم کر، اس کے ساتھ کلیکشن قائم کر، اور گردن کی قربانی دے دے، ہاں، اور اپنی گردن کی قربانی دے دے، گردن کی قربانی دے دے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کے، یہ ہے فصل لربک وانحر۔ کہ آپ تو ایک جو لفظ قرآن میں آیا قربانی کے لیے وہ ہے فصل لربک وانحر۔ ایک جو میں نے کہا نا، جس طرح لفظ آئے ان میں ہدی، قربان، نسک اور فدیہ اور نحر۔ فدیہ۔ اچھا، اب آ گیا ذبح۔ فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في منام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، یہ بھی قربانی ہے۔
یہ بھی ایک قربانی کے لیے لفظ آیا, ٹھیک ہے. بالکل اس کے بعد جو آخری لفظ آیا وہ یہ آیا اس کے لیے کہ وَفَدَيْنَاهُ, عزیز عظیم. جب ذبح عظیم آپ نے کہا کہ اس کا ہم نے فدیہ کر دیا, اور یہ فدیہ والا لفظ صرف فدیہ میں نہیں آیا بلکہ سورہ بقرہ کی 96 نمبر میں آیا کہ جو اس کا بیمار ہو تو اس کا فدیہ بھی اس کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں سر فدیہ لفظ جو ہے نا وہ ایکسچینج یا ہاں ایکسچینج ہے اس کا, ٹھیک ہے. alternatives. تو اس کا مطلب ہے یہ 5 چیزیں. بالکل. اب اس 5 چیزوں میں اچھا اب ان یہ تو ہو گئے قربانی کے الفاظ. اب دو واقعات, ایک ون ٹائم واقعہ اور ایک کنٹینیوس واقعہ, ان دونوں میں ایک سیکریفائس ہے, ایک ایکشن ہے. ان دونوں کو ہم لوگ ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. میرے حساب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو قربانی ہے کا واقعہ ہے, کیا یہ اسی دن ہے جس دن حج پہ قربانی ہوتی ہے؟ نہیں سر, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے سر. آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. اس کا کیا ان دونوں واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل ہم نے ملا دیا. بالکل بالکل ہم نے ملا دیا. تو حج میں جو قربانی ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اسماعیل کی قربانی کا واقعہ, اس کی اہمیت, اس کا تعلق, اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ان دونوں چیزوں کو ملا دیا اور اس کا دونوں کا دن ایک رکھ دیا. بالکل بالکل خوب. ایک تو کھا ہی گئے, مطلب ایک کھا گئے. نہیں, دونوں کا دن ایک رکھ دیا نا. ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں رکھا, ہو سکتا ہے حضور نے رکھا ہو, میں نہیں کہہ رہا. ہمارے سسٹم میں ایک دن ہے, جی مگر دونوں کا قرآنی سسٹم میں کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں. بالکل ایبسولوٹلی ویری کریکٹ, ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. اب سیپریٹ آئے تھے, سیپریٹ انسیڈنٹس. اب آگے چلیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب حضور سے پہلے حج ہوتی تھی, بہت خوب بہت خوب. کیا اس حج پہ قربانی ہوتی تھی؟ بالکل صافی سر, بالکل. کیوں ہوتی تھی؟ اب تم آ جاؤ 1500 سال پہلے حضور میرے آقا نامدار کی ولادت سے پہلے کے حج کے اوپر اور عربیہ کے حالات کے اوپر, صحیح ٹھیک ہے. صحیح آگے صحیح. جب عربیہ کے حالات کے اوپر آ گئے اور آپ نے ان سب حاجیوں کو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جمع کر دیا مینا میں, صحیح. ٹھیک ہے. اب ان کا کھانے کا انتظام کیا ہے؟ واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ واہ. So this was basically meant for that. یہ حاجیوں کا کھانے کا قدرتی انتظام ہے, اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے اس سینس میں. یار وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ سوچو اس زمانے کا مینا, اس زمانے کا مینا, ٹھیک ہے. اب 12,000 بندہ مینا میں بیٹھا ہے, 12,000 بندہ, 10,000 بندہ, سپوز کریں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. رسول کے ساتھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000 تھے, کہتے ہیں آخری حج میں 1,24,000 بندہ مینا میں بیٹھا تھا اس وقت. کہاں سے کھائے گا؟ مگر یہاں پہ ایک کوشچن ارائز ہو رہا ہے, کیونکہ 1,24,000 میں سے 1,24,000 نے 1,24,000 جانور قربان کیے تھے. یہ سوال ہے, یہ سوال ہے کہ 1,24,000 نے 1,24,000 جانور ذبح کیے, اور کیا 1,24,000 نے 3 دن کیا کھایا, اور یہ قربانی آپ نے تیسرے دن کیوں رکھ دی؟ یہ سوچنے والی بات ہے, یہ سوچنے والی بات ہے, ٹھیک ہے, پوچھنے والی بات ہے. یہ مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں حج والی قربانی کی آیات پر, اور یہ آیات ہیں
آیت نمبر 33، 34، 35، 36، 37، 38 آف سورہ حج. ارشاد عنایت. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. یہ حکم ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے شاعر اللہ. ٹھیک ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلہ الی البیت العتیق. تمہارے لیے ان جانوروں میں سے ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کی قربانی کی جگہ قدیم گھر تک ہے، واہ. بیت العتیق. اوکے. پالو جانور اور بیت العتیق تک لے کے جانا ہے. واہ. آگے چلیے. اب یہ جو 34 نمبر آیت ہے، اس کو مسلمان استعمال کرتے ہیں آج کی قربانی کے لیے. وہ آیت کہتی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلْٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا بَشَرٌ مُنْتَجِبِينَ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے تاکہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، انعام جانور، اور جو انہیں عطا کیے. بس تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے کہ فرمانبردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ آیت اس کے روانے میں پڑھا جائے تو یہ حج کی قربانی ہے، اور اگر اس کو آئسولیشن میں پڑھا جائے تو یہ وہ قربانی ہے جو ہم اور آج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ آیت انڈیپینڈنٹلی کہہ رہی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمُ اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرُوا الْمُنْتَجِبِينَ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ فرمایا ہے تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. اب یہ اگر آیت حج کی آیت کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ قربانی حج کی ذات ریلیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت ہے الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ وما رزقناہم ينفقون. جب اللہ کا ذکر کیا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، مصیبت پر بھی آن پڑے وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا حبت جنوبہا فکلوا منہا واتموا الخانہ والموترن کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے اللہ کی نشانیوں میں بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس وہ قطار میں کھڑے ہو تو ان پر اللہ کا نام لو، اور جب وہ زمین پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں کو اور مانگنے والوں کو ساحل کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے تمہاری تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزار بناؤ. اب یہ آیت جنرل ہے نہیں، قربانی یہ آیت حج کی قربانی کے بارے میں ہے یا یہ جنرل قربانی کے بارے میں؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. لا ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اللہ کو ہرگز کا گوشت نہیں پہنچتا نہ ان کا خون، لیکن تمہاری طرف سے تقوی اور اس تک پہنچتی ہے، اس طرح سے تمہارے لیے تابع کیا تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب یہ جو 33، 34، 35، 36، 37، 38 آیت ہیں، میرا ذاتی ویو ہے یہ حج کی قربانی کے بارے میں. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب آپ اس کو جب آئسولیشن میں پڑھتے ہیں تو آپ ریگولر قربانی میں چلے جاتے ہیں، مگر یہ جو ریگولر قربانی والی بات ہے یہ کیونکہ ساری جگہ پر اجماع ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ ہے تو یہ ہے.
ٹھیک ہے. کیونکہ آیت میں دو چیزیں کہیں نہیں لکھی. ایک آیت میں یہ نہیں لکھا کہ یہ مینا کے تیسرے دن ہے, ٹھیک, مخصوص نہیں ہوا. مخصوص نہیں ہوا. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ مینا میں پہلے دن لوگوں کو کھلانے کے لیے بھی یہ رزق تھا. ٹھیک. میں تو اس کو دوسرے ہفتے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, اب اس پہ میرا سوال کچھ اور ہے. جس سوسائٹی میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس سوسائٹی میں کائنڈ آف ایسڈ کیا تھا؟ یہ جانور آپ کے فلاٹ پر تھا. قربانی کا جانور قربان کر کے قربانی نہیں ہوئی. واہ, تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی عزیز ترین چیز. اب ایسڈ کرو بھائی, 40,000 کا بکرا کر کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت کا جو ایسڈ تھا, دیکھیں جب وہ کہہ رہا ہے تو میں دوبارہ اب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں. اب اس آیت کو الگ سے پڑھیں. لکم فیہا منافع علی اجل مسمی ثم محل علی البیت العتیق. تمہارے لیے ان جانوروں میں مقررہ وقت تک فائدہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے جانور ایک ایسٹ تھا, میرا مین ایسٹ تھا, نفع دے رہا تھا. نفع دے رہا تھا. بہت خوب. اب نفع دے رہا ہے بینک ڈپازٹ. بہت خوب. تو قربانی تو بینک ڈپازٹ کی دینی ہے, بکرے کی تھوڑی دینی ہے. قربانی تو اس محل. دیکھیے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, پرہیزگاری کی بات کر رہا ہے. پرہیزگاری کہاں سے آگے قربانی میں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر سے ایسڈ نکالو, جو چیز نفع دے رہی ہو, نفع دے رہی ہو. نفع کا لفظ ہے وہاں. منافع دے رہی ہے بھائی, منافع دے رہی ہے, پیسہ دے رہی ہے تمہیں. ٹھیک ہے نا, تم اس کی تو قربانی کر نہیں رہے, بکرا پکڑا تم نے قربانی کر دی. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو کنسپٹ آف قربانی ہے, بہت خوب سر, بہترین. یہاں سے بکرے کو نکالو بھائی, یہ کہہ رہا ہوں, بہت خوب سر. یہاں سے بکرے گائے کو نکالو, جو چیز نفع دے رہی ہے وہ ڈالو, جو چیز نفع دے رہی ہے وہ ڈالو. اس لیے آیت نمبر 35 کہہ رہی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم بالمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پورا ترجمہ پڑھیں, بہترین آیت, بہترین لفظ بنا آپ کی بات سے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر دل ڈر جاتے ہیں, اور مصیبت پھر بھی ان پہ آن پڑے تو صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ انفاق کرتے. واہ, اگر اس انفاق میں مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرتے, ساری باتیں ایک آدمی ہو گئی. وہ یہ کہہ رہا ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ قربانی میں بکرا لے کے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیئر انف, مگر یہ آیت کہاں جائے گی؟ آیت نمبر 35 کدھر جائے گی؟ 34 پہ تو آپ لگے ہوئے ہیں. 35 میں کیا, 35 میں جو لکھا ہے اس پہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں کیا بکرا آ گیا؟ سر بہت خوب. صبر کہاں آیا؟ صبر کا آیا, بکرا کدھر آیا؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ جو میں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. ٹھیک ہے نا, تو وہ بکرا کدھر گیا؟ تو وہ یہ جو سورہ حج کی 33, 34, 35, 36, 37, 38 آیت ہے, یہ آیت قربانی کے کانسیپٹ کی بات کری. فیئر انف, اس میں حج کی قربانی بھی آ گئی, ٹھیک ہے, فیئر انف کہ آپ نے حج میں قربانی کرنی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حج میں قربانی جو آپ کرنے جا رہے ہیں گائے کی, بکری کی, یہ قربانی ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے جو بنا ہے, اویلیبلٹی ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بات کلیریفائی کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ حج میں جائیں گے تو ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑ جائے گا, یا ان کے گناہ دھل جائیں گے, وہ الگ بات ہے. صحیح ہے, حج میں جانے سے آپ کی زندگی میں فرق پڑے یا نہیں پڑے یہ irrelevant ہے. حج ایک فریضہ ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے نیشنلٹی کی, وہ آپ کو لینی ہے, چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے, چاہے آپ کو اس پہ کوئی روحانی فائدہ آئے یا نہیں آئے. اس کا کوئی تعلق کسی روحانی فائدے سے نہیں ہے کہ میں حج پہ گیا تھا بڑا مومن ہو گیا ہوں, یہ اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک فریضہ ہے, اور وہ
آپ کو کرنا ہے. میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ اس سے آپ کو سوسائٹی کے ایسپیکٹس سے اجاگر کرنے کے لیے، اویئر کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کرائی جاتی ہے. میدان حشر کی ٹریننگ ہے. واہ 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 واہ، تو سب کھڑے ہو گئے ایک کپڑے میں. واہ یہ میدان حشر کی ٹریننگ ہے. جو حج ہے نا، حج واہ واہ سر. حج جو ہے حج، سر اس میں تمام چیزوں کا کفارہ ہے. کیا بات ہے. تمام مناسک حج کا کفارہ ہے. صرف ایک مناسک حج کا کفارہ نہیں ہے. آپ کسی چیز کو مس کر دیں، کہ کفارہ ہے حج میں، مگر ایک مناسک حج کا کفارہ نہیں ہے، وہ ہے قیام عرفات. اور حدیث سے باقاعدہ کہ حج ہے ہی قیام عرفات. حج ہے ہی قیام ہے. باقی تو اینسلری ہے. باقی اینسلری ہے، باقی حج تھوڑی ہے. باقی تو اینسلری پارٹ ہے. جو حج ہے وہ قیام عرفات ہے ایک پرٹیکولر ٹائم پر. وہ ڈیمانسٹریشن میں کھڑے باقی تو ریلیونٹ ہے. آپ نے کعبہ طواف کیا، مینا میں رہ گئے، آپ مزدلفہ میں چلے گئے، آپ نے میرے آقا نامدار کے روزے کی زیارت کی، وہ صحیح ہے، بالکل حج کے حصے ہیں، آج ہے، مگر ان سب کا کفارہ ہے. کیا بات ہے. ایک چیز ہے میدان عرفات، اور اس میدان عرفات میں آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ڈیمارکیٹڈ پلیس ہے کہ یہ میدان عرفات ہے. اس ڈیمارکیٹڈ پلیس سے باہر حج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ میدان عرفات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ میدان عرفات ہے. ایک بار اس ڈیمانسٹریشن میں کھڑے ہونا ہے، ایک دفعہ اس پہ کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو ایک اور چیز، ایک اور شکل میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، بالکل یہ خانہ کعبہ میں جتنی مسجدیں چاہیں بڑھا لیں اس کو. ٹھیک ہے، میدان عرفات کو چینج نہیں کر سکتا. میدان عرفات جو ہے، وہ میدان عرفات کی جو باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری ہے، اور اس باؤنڈری میں پھر ایک لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا، ایک لمیٹیشن ہے اس باؤنڈری کے اندر. یہ میدان عرفات ہے. ٹھیک ہے، اور وہ روزے محشر کی نشانی ہے. اور اس میدان عرفات کے اندر کسی مسلمان فرقے میں میدان عرفات کے اندر کوئی نماز اور کوئی دعا نہیں ہے. میدان عرفات میں ہم آزاد ہیں، مگر میدان عرفات سے باہر نہیں آ سکتے. یہی بائنڈنگ ہے، بس یہی بائنڈنگ ہے، اور یہی بائنڈنگ میدان حشر میں ہے. میدان حشر میں بھی آپ باہر نہیں آ سکتے. آپ کا حساب کتاب جو ہونا ہے وہی ہونا ہے. تو جو میدان عرفات ہے، یہ ریہرسل ہے اس بڑی والی اس کی. اور ہر بندہ میدان عرفات میں ایک لباس میں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی پردہ، کوئی اس طرح کی چیزیں، کوئی کیمپنگ، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میدان عرفات میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. میدان عرفات میں رات نہیں ہے. آرام ہی ہے، سونا نہیں، رات نہیں ہے. ہاں، اندھیرا نہیں ہے. میدان حشر میں بھی رات نہیں ہوگی کبھی. پتا کیا میدان حشر میں رات نہیں ہوگی، سارا وقت دن رہے گا. سارا وقت دن رہے گا. یہ کس طرح، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ جب قیامت آ جائے گی نا، تو دن اور رات کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. تبھی یوم کا لفظ ہے. یوم کا لفظ. جب دنیا ختم ہو جائے گی، پھر یہ دن اور رات ختم ہو جائے گی. تو یوم الحشر جب ہوگا تو وہ دن ہے، رات نہیں ہے، لیل نہیں ہے، یوم حساب. یوم حساب.
تو سر آپ کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے، چاہے وہ 50,000 سال ہو جائے، مگر دن رہے گا، رات نہیں ہوگی کہ اب 11 بج گیا کل ہوگی ہیئرنگ. واہ سر واہ. وہاں کل ہیئرنگ نہیں ہوگی. Everything has to be done today. سب کچھ آج ہو رہا ہے. ہاں سب کچھ آج ہو رہا ہے. سب کچھ آج ہونا ہے. اور جو پھر وہی والی بات ہے، جہاں جو دائیں بازو والے ہوں گے ان کے اوپر سے سایہ ہوگا اور ان کا دن بھی چھوٹا ہوگا، اور جو بائیں بازو والے ہوں گے ان کا دن بے تحاشا لمبا ہوگا اور سورج سر پر ہوگا. بہت خوب بہت. اسی لیے میدان عرفات میں رات نہیں ہے. میدان عرفات میں لکھا ہوا ہے، جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، اس میں لکھا ہے کہ غروب مغرب سے پہلے نکل آؤ. بہت خوب سر. شاید جہاں تک مجھے پتا ہے کہ غروب مغرب سے پہلے نکلنا ہے، میدان عرفات کو چھوڑنا ہے آپ کو. یو ہیو ٹو لیو اٹ. Absolutely. یو ہیو ٹو لیو اٹ. Correct. ویسا ہی. ایسا ہی ہے نا. اب آ جاتے ہیں واقعہ آف ابراہیم اور اسماعیل کے اوپر. فلما بلغا سا خالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی ازبحکا فانظر ازبحکا فانظر ماذا ترى خالا یا ابت افل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ ومع الصابرین. یہ ہو گیا. یہ آیت نمبر سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 103 ہے. پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے مطلب پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور تیری کیا رائے ہے؟ اس نے دیا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پھر جب ان دونوں نے سر تسلیم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کی پہ لٹا دیا تو ہم نے اس سے ندا دی، اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب سچا کر دکھایا، تم نیک کاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑے ذبیحے کو ان کا فدیہ دے دیا. اب 2-3 چیزیں یہاں پر امپورٹنٹ ہیں. یہ جو ایک بالکل کامن سینس میں آج ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں، تو آپ اسے کیا کرو گے؟ سائیکیٹرسٹ. پاگل خانے میں جو گے نا. ٹھیک. یہاں پر آ کر آپ دوسری بات کر رہے ہو. اس کا اپریشیٹ کر رہا لائن کہاں ڈرا ہوگی؟ ہوں. سر لائن میں جہاں ڈرا کروں گا، if you ask me، تو میں شخصیت ابراہیم پہ کروں گا کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ چونکہ خدا کی طرف سے خواب ان کو پہلے بھی آتے رہے، خدا کے نبی بھی ہیں، تو چلو بھی ان کے خواب کو اہمیت دی جائے گی، دوسرے کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجا جائے گا. اب یہاں پر آ کر مقام نبوت کو سمجھنا پڑے گا. بہت خوب. بالکل سر. اب آپ اپنے آپ کو ابراہیم کی زمانے کے انسان کی جگہ پر ڈال دیں. بالکل ٹھیک. ڈال لیا. جب آپ نے اپنے آپ کو ابراہیم کے زمانے کے شرط میں ڈال لیا اور آپ نے ابراہیم کو نبی مان لیا، بالکل ٹھیک. تو پھر نبی کا خواب ہو یا نبی کی زندگی ہو، اس پہ آرگومنٹ نہیں ہے. اچھا. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ تم نبی کو نبی مان لو گے نا، پھر اس کا خواب یا اس کی حدیث وَيَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والا کیس ہے یہ کہ نبی مانو نا. جب نبی مان لیا
تو پھر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نبی ہیں مگر آپ یہ اپنے بچے کو دماغ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب ہو، یہ ریئلٹی نہیں ہو. تو نبوت اس خواب کو آپ نے ڈیوائن اسٹیٹس دینا ہے. دینا ہے نبی کے اس لیے کیونکہ جب آپ نے اس کو ایک چیز میں ڈیوائن مان لیا تو پھر دوسری چیز میں نان ڈیوائن نہیں مان سکتے. سلوٹ اوبیڈینس. absolute obedience واتبعونی. ہاں سر. جو بات یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کو نبی مان لیا ہے. آپ تو آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہو نا، ابراہیم کے زمانے والوں نے ابراہیم کو نبی مان لیا. ایک دو جو بھی تھے، 10 12 15 جو بھی تھے، اور حضرت ابراہیم کے بھانجے لوط تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے بھانجے تھے. اب لوط نے اگر ابراہیم کو مان لیا، اب لوط یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم آپ کی کتاب تو ٹھیک ہے، میرے بچے والا کیس آپ جو کر رہے ہیں خواب یہ غلط ہے. سر بہترین بات، بہترین. اس سے تو معراج کا جواب بھی نکلتا. اب معراج کا جواب نکلتا ہے، یہ تمام چیزوں کا جواب نکلتا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں. ہاں واہ واہ. جب وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں. بہترین. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی یہ کیوں کہہ رہا ہے، نبی یہ کیوں کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس پہ آرگومنٹ نہیں ہوگی کہ نبی یہ کیوں کر رہا ہے، نبی یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس نے یہ حکومت کہا، اس نے یہ کہا، یہ سب آرگومنٹ فنش. کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو خواب والے کیس میں تمہیں بتا دیا، آپ کے سامنے بتا دیا، بنا اس پہ کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے. انی ارا فی المنام خواب. اچھا اب نہیں، اب آپ اس کے بعد اگلا لفظ سنیں نا، انی ارا فی المنام. یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں منام، خواب دیکھا، خواب دیکھا. ابراہیم کہہ رہے ہیں خواب دیکھا، ٹھیک ہے. خواب فیل انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. خواب میں دیکھا. خواب حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور اسماعیل کا جواب ہے یا ابت افل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے. واہ 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 واہ. بچے نے مان لیا کہ بچے نے کہا کہ باپ یہ آپ کا خواب تھوڑی ہے، یہ تو حکم ہے. بچہ کہہ رہا ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے خالا یا ابت افل ما تؤمر. تؤمر کا مطلب ہے حکم، امر. تو نبی کے خواب کو حکم کا اسٹیٹس بچے نے، نبی کا خواب کا حکم کا بچے نے دے دیا. سر واہ واہ. بچے نے تو آیت میں ہی دے دیا نا. بچے نے 11 سال کی عمر میں کہہ دیا افل ما تؤمر کا مطلب ہے حکم. تو اسماعیل نے تو کہہ دیا کہ آپ کا خواب ہے، آپ اسے خواب کہہ رہے ہیں، مگر میرے حساب سے آپ کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. کیا بات کہی، کیا بات. یہ مقام رسالت کی آیت ہے. سر واہ واہ. اور مقام مومن کی بھی. آپ سے بچہ تو ایمان رکھتا تھا نا. خالا یا فلما بلغ معه السعی خالا یا بنی انی ارا فی المنام. میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری. خالا یا ابت افل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے خواب کو پورا کر دیں، انہوں نے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر دیں، یہ حکم ہے آپ کو. تو مطلب یہ مقام نبوت ہے، مقام انسانیت ہے، مقام اسماعیل ہے کہ وہ 11 سال کی عمر یا 12 سال کی عمر جو تھی اس میں وہ کلیئرٹی کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے نبی کا بچپن بھی. کیا بات، کیا بات، کیا بات. بہترین. تو نبی کا بچپن ہے نا 11، ابھی تو 11 سال کے ہے نا، ابھی 11 سال کے ہے نا ابھی اسماعیل 11 سال کے ہے نا. تو اسماعیل 11 سال کے اسماعیل ایمان کے اس درجے میں کھڑا ہے. اور نعوذ باللہ میرے آقا نامدار 40 سال تک ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ، یہ کہہ رہا ہے بچہ 11 سال کا کہ افل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر دیں. حکم دیا گیا ہے نا وہ پورا کر دیں. وہ باپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا. کیا بات، کیا بات ڈھونڈی. واہ سر. باپ کہہ رہا ہے کہ خواب میں دیکھا، بچہ کہہ رہا ہے آپ کو حکم دیا ہے پورا کرتے. ٹھیک ہے نا. وہ بچہ کیا
کس مقام پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہو جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ 40 سال کی عمر تک لوگ ایسے ہی واہ واہ واہ، عیسیٰ جو ہے وہ اس میں جملے میں بول رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جملے میں بول دیے. اب میں نے اسی لیے اس آیت اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کیا. فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، یہ لفظ سننے والا ہے. بالکل. انی اصبحک ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائے. اب یہ ہو گئی 102. اب 103 خالہ اسلم وطلہ الجبین، واہ، وہ تسلیم کی اور گردن جھکا دی. واہ. وَنَادَيْنَاهُ ان یا ابراہیم. ٹھیک ہے. اب آ جائیں ندائی، واہ، اب ندائی ابراہیم کو. ٹھیک ہے. اب آ جائیں دوبارہ. اب وہ دوبارہ ایڈریس ہی وہ بنا ابراہیم. اب دوبارہ ابراہیم ایڈریس ہی بنا، اسماعیل نہیں ہے. خد صدقت رویا. دوبارہ کہا. واہ 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 واہ، خدا نے دوبارہ کہا تمہارا خواب تھا. واہ واہ. انکا نجزی المحسنین. تو اس نے اللہ نے کہا تمہارا تو خواب تھا، تمہارے لیے خواب تھا، مگر تمہارا خواب میرا حکم ہے. وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ خد صدقت رویا. بے شک خدا نے اس کو خواب ہی رکھا. ہاں، خدا نے اس کو خواب ہی ایکنالج کیا. خدا نے خواب ہی رکھا. واہ سر، واہ، بہترین بہترین. ٹھیک ہے. یا انی ارا، بے شک بے شک، میں خواب دیکھتا ہوں. انی ارا. ٹھیک ہے. ارا اور رویا یہ ارا اور رویا ایک ہی چیز ہے نا. رویا خواب کے لیے. انی ارا اور یہ رویا. تو اسماعیل سے جب ڈائلاگ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم سے، تو اللہ تعالیٰ ارا اور رویا کی بات کر رہا ہے. کسی نے تمہیں خواب دیکھا اور تم نے خواب کو پورا کر دیا. مگر جو بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ خط سقطہ رویا، یہ تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا. ٹھیک ہے جی. وَفَدَيْنَاهُ بِالْعَظِيمِ، ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ ادا کر دیا. یہ اب یہاں پر آ کر بات آپ نے کہا کہ یہ اچھا، اب اس واقعے کا بالکل 110% ریپلیکا ہے بائبل میں. کوئی میرا نہیں خیال کہ شاید ایک آدھ لفظ کا بھی فرق ہو. بالکل 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 ایسے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسحاق کا ہے. جی ہاں، ان کے ہاں یہ کہنا ہے کہ یہ اسحاق کا واقعہ ہے، یہ اسماعیل کا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ایک بڑی کرٹیکل سی بات ہے یہاں پہ کہ وہ دیر والے بچے کی بات ہے جو دیر میں پیدا ہو. نہیں خیر، وہ تو اس پہ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جو کانسیپٹ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے اللہ نے خواب دکھایا اسماعیل کو، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ قربانی کا کانسیپٹ ایک مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرے. ایک مائنر میننگ اس کا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ خدا چاہ رہا تھا کہ اب وہ انسان والی قربانی کو فل سٹاپ لگے. یس. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہاں، یہی معنی نکلتا ہے نا. ایک موٹیو یہ نکلتا ہے کہ انسان والی قربانی کو ختم کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ موٹیو صحیح ہوتا اگر اس کے بعد وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو اب دو پوائنٹ آف ویو آئے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ آیا کہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بکری گائے جو ہم کاٹ رہے ہیں یہ ہے. اور ایک دو پوائنٹ آف ویو آیا کہ جو ہم بکری گائے کاٹ رہے ہیں یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیا ہے، کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ابھی تھوڑی سی ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں. یہ جو
سر ایک بات بس آ رہی ہے یہاں پہ، ایک بات ذہن میں، ذہن عظیم جو الفاظ ہیں نا گرامیٹیکلی دے آر سنگولر، ایک واقعہ ہے، ہاں دے آر سنگولر. سنگولر. اچھا اب آ جاتے ہیں یہ جو جس طرح سے قربانی ہمارے ہاں سڑکوں میں اور گھروں میں ہوتی ہے، یہ قربانی صرف انڈو پاک میں ہوتی ہے. بالکل ایسا تماشا کہیں اور نہیں. اب میں آپ کو تھوڑا اس تماشے کی ریشنل بتاتا ہوں. پلیز آپ آج بیٹھے ہیں 2026 میں، سر. ٹھیک ہے، آپ 2026 کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو لے جائیں سپوز کریں 200 ہجری میں. ٹھیک سر. ٹھیک. اب 200 ہجری میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں ٹھیک ہے. جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے آیت نمبر 34 پڑھی جائے. وفدانہ بزیب نظیم. نہیں 34 نمبر آیت، امت والی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اب وہ بیٹھا ہوا ہے سپوز کریں یو پی کے کسی شہر میں یا پنجاب میں، اب ہے وہ مسلمان، یہ آیت قرآن موجود ہے اس کے پاس، اب وہ کیا قربانی کرے گا؟ لائف اسٹاک میں صحیح اس کے پاس تو ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات تو وہ اونٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اب اس کو آیت تو پرفارم کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو آیت تو پرفارم کرنی ہے نا. ٹھیک. تو اب وہ آیت پرفارم کرنے کے لیے کوئی چوپایا ڈھونڈے گا اپنے علاقے کا. ٹھیک ہے. اب اس کو اپنے علاقے کا چپایا بکرا ملا یا گائے ملی، تو اس سینس میں بکرا اور گائے بکرا ٹھیک ہے، کیونکہ بکرا جو ہے اس علاقے میں چوپایا ویلیبل چوپایا تھا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں پاکستان میں جنرلی اور یو پی کے علاقے میں بھیڑ نہیں ہوتی، تو اب اونٹ بھی نہیں ہوتا، مگر آیت نمبر 34 کو فلفل کرنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو روایت عرب میں ہوگی قربانی کی، وہ روایت ہمارے یہاں فیزیبل. ہمارے یہاں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بلکہ اور ذرا سا، آخر اسلام تو گلوبل ریلیجن ہے نا، آپ انٹارکٹیکا بھی کیا کریں گے؟ وہی نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا بات یہ سمجھے. دوسری بات جو آپ نے گائے ڈالی، گائے آپ نے اس لیے ڈالی کہ ریٹیلیشن کہ آپ رولر تھے، آپ نے کہا کہ گائے ڈالو، اور ہندو کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن لے لی آپ نے. اور اگر آپ آج انڈو پاک کے فسادات کی ہسٹری پڑھیں گے تو 90% جو ہے وہ گاؤ گوشی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ انڈو پاک پہ رہتے تھے آئے خاص طور پر، تو اس علاقے میں آپ کے پاس پاور تھی، رول تھا، مگر آپ کا کمیونیکیشن عرب کے ساتھ نہیں تھا. بالکل صحیح. تو آپ نے اسلامی تہذیب کے، اسلامی کلچر کی چیزوں کو اپنے جغرافیکل انوائرمنٹ کے حساب سے اڈاپٹ کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اس حساب سے آپ نے قربانی کی شکل تبدیل کر دی. بالکل صحیح. تو یہ بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب وہ نیچرل پروسیس آ کے رک گیا، اب اس کو آگے آنے جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. اب لوگوں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ جی جو بندہ روزگار کرتا ہے اس کے نام پہ قربانی ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور میرے ذاتی حساب سے تو جو اسماعیل کی قربانی اور ہستی قربانی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کا کوئی جو عید الاضحیٰ ہے اس کا نام ہے عید سیکریفائس. یہ سیکریفائس عید گوشت کاٹنے کی نہیں ہے، بلکہ اسماعیل کے بچ جانے کی ہے، سیکریفائس کے ایکسپٹ ہو جانے کی ہے، کہ سیکریفائس اس کی ایکسپٹ ہو گئی، اور اس قربانی کی تیاری کے لیے ہے جو کہ 1 مہینے بعد آنے والی ہے.
اچھا آپ نے جو قربانی ایکسیپٹ ہو گئی والی بات کی نا، اس سے مجھے کلک کیا کہ آخر ہم رمضان کی عید بھی تصویریں بناتے ہیں کہ روزے کا ایکسیپٹ ہو گئے. ہاں وہی ہے نا، قربانی ایکسیپٹ ہو گئی کیا؟ جی. مقصد اس لیے تو ہے نا، بالکل صحیح. قربانی ایکسیپٹ ہو گئی نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، وہ صدقہ رویا، آپ نے پورا کر دیا. بالکل صحیح. سر واپس آئے اس بات پہ جو آپ کہتے کہ 1 مہینے بعد جو قربانی ہے اس کی اچھا اب اس پہ آتے ہیں نا. جی. اچھا اب آپ نے تیاری کرنی ہے 1 مہینے بعد والی قربانی پر، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ ہے قربانی جو اسماعیل کی ہے جو آج ہم مناتے ہیں، اور 10 محرم ہے جو کہ قربانی ہے امام حسین کی، دونوں میں 1 مہینے کا فرق ہے. حالانکہ کیا اسماعیل کی قربانی 10 ذی الحجہ کی ہی تھی؟ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک. مگر عید الاضحیٰ ٹھیک ہے. عربی زمانے میں، عرب کے زمانے میں، عربیوں میں عید الاضحیٰ 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بے شک ٹھیک ہے، تو وہ 10 ذی الحجہ کی ایک سگنیفیکینس، ان کی سگنیفیکینس ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی ایک طریقہ تھا جو وہ کرتے تھے. تو اچھا اب آ جاتے ہیں ذبح عظیم کے اوپر. ٹھیک ہے، اب جس طرح میں نے کہا کہ جو پہلے والی قربانی تھی جو کہ اسماعیل کی قربانی تھی اور ابراہیم کی قربانی تھی، اس قربانی کے اندر ویلفیئر آف دی کامن مین کا کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. ایک باپ نے خواب دیکھا، ایک بیٹے نے قربان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گیا، اس کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں. پرسنل افیئر. اٹ واز اے پرسنل افیئر. ٹھیک. پرسنل افیئر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پرسنل افیئر کی قربانی نہیں چاہیے، میں نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا. میں نے اس قربانی کے کانسیپٹ کو ایبروگیٹ کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے. اب اگر کوئی ایسا مقام آ جائے فار دی ویلفیئر آف دا پیپل، اور اس ویلفیئر آف پیپل میں آپ کو اپنی جان دینی پڑے، اسے میں قربانی کہوں گا. اسے میں قربانی کہوں. واہ. اب اس میں انسانیت آ گئی. واہ. اب اس میں اللہ تعالی اور قربان ہونے والا میں درمیان میں ایک انسانیت آ گئی کہ آبجیکٹو آ گیا، موٹو آ گیا. اس میں موٹو نہیں ہے، اس لیے یہ ذبح ہے اور وہ ذبح عظیم ہے. وہ ذبح ہے اور یہ ذبح عظیم ہے کیونکہ اس کے اندر عظمت آ گئی، پوری انسانیت کو لے کے ساتھ چلا. وہ اس میں سارا انسانیت لے کے. اب اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ امام حسین کو رکھے، آپ اس میں اس قربانی کو رکھیں جو جس طرح آپ نے کہا یہ ہے تو ایک واقعہ، مگر اگر کانسیپچولی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں صرف 3 پارٹیاں تھیں، 2 پارٹیاں تھیں، اب اس میں 3 پارٹیاں ہیں. ایک قربان ہونے والا، ایک اس پہ ظلم کرنے والا، اور ایک اللہ تعالیٰ، اور ایک عام آدمی. جو عام آدمی ہے وہ عام آدمی کی بھلائی ہے مقصد جو ہے وہ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کا رشتہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اس کا رشتہ، مگر اس کا مقصد اولا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسانیت پر وقت آئے گا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی جان کو بار کروں. اب سر اس کو پلیز لنک کریں نہ تو نہ کل کو سر نہیں نہ اس پہ آتے ہیں، نہ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ قربانی ہے جو کہ کربلا میں آئی ہے. اچھا ایک اور اس میں مدد چاہوں گا، ایک اور لوگ جو ہے وہ اس میں تشبیہ دیتے ہیں جو کہ تھوڑی بہت مجھے لگتا ہے کہ نیکسس ہے، تھوڑا لگتا ہے نہیں ہے، کہ ہر رسول سے قربانی مانگی گئی، ہر رسول سے کسی نہ کسی فارم میں قربانی مانگی گئی، تو سب سے عظیم قربانی سب سے عظیم رسول سے. دیکھیے قربانی رسول سے مانگی گئی، مگر ہر رسول سے جان کی قربانی نہیں مانگی گئی. کوئی نہ کوئی ایسی مشکل سے اس کو مشکل الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز. ٹھیک ہے. اچھا اب جو
حج کی قربانی ہے. حج کی قربانی میں ایک حج کے برے واقعے میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں صفا و مروہ. صفا و مروہ جو ہے یہ ایک ڈسٹینس پر ہے خانہ کعبہ سے. اور صفا و مروہ کا جو موومنٹ ہے وہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. صفا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہے اور مروہ اس طرح جا رہا ہے. جی جی سلامت ہے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک صفا اس طرف ہے اور مروہ ایک اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک. وہ ایک اس کا پرٹیکولر اینگل ہے. ٹھیک. جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے اور جو حضرت عباس کا روضہ ہے وہ بھی سلانٹ. اس کا بھی اینگل ایگزیکٹلی وہی ہے جو کربلا کا. اور کربلا کا میں وہ اینگل وہی ہے جو خانہ کعبہ میں سے صفا کا اور مروہ کا اینگل ہے. دوسرا اس کا کلوزنس یہ ہے کہ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کا ہے اتنا ہی فاصلہ ذریعہ مبارک امام حسین علیہ السلام اور ذریعہ مبارک حضرت عباس کا ہے. ایگزیکٹلی برابر ہے. واہ واہ. اور یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ان دونوں کی وفات انہیں مقاموں پہ ہوئی تھی جہاں ان کی یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی کی ہے یہ میری ایجاد نہیں ہے. یہ میری ایجاد نہیں ہے. یہ مجھے ایک یہودی آدمی نے کراچی سے امریکہ کی فلائٹ پہ بتایا تھا. واہ واہ. یہ وہ کہیں سے ریسرچ ہو کے بیٹھا ہوا تھا. زبان کیا تھی؟ شاید 1233 میٹر کا فاصلہ ہے، یا تو مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا. صفا اور مروہ کا جو فاصلہ ہے آپس میں شاید 1233 میٹر ہے. شاید مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، مگر شاید برابر ہے. سر وہ ایک الگ سبجیکٹ. اب جب یہ ذبح عظیم کا واقعہ آیا، جب یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو کربلا کے واقعے کا تعلق ذبح عظیم کے ساتھ جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو فدیناہ بذبح عظیم ہے اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، واقع کربلا کے ساتھ ہے. اور مگر اسماعیل کا فدیہ حسین نہیں ہے. ٹھیک. حسین کا مقام اسماعیل سے اوپر ہے. وہ اس کی فدینہ بذبح عظیم کے اوپر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. مگر یہ اس پہ تمام علماء کا، اہل تشیع علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ فدینہ ذبح عظیم جو ہے وہ واقعہ کربلا عاشورے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اس واقعے کا. اچھا، اب جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے مختلف پہلو ہیں اور اس کو ہم جیل میں استعمال کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے، جب امام حسین علیہ السلام نے
جب یزید کی فوج کے سامنے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا. اب اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا اسٹیٹس بتایا کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے. اب آپ اس کو مانے یا نہیں مانے وہ الگ بات ہے، مگر سننے والا ہے. آپ نے کہا کہ ہماری منزل ہماری مینس اہل بیت اور ذریت کی منزل، ہماری منزل خوابہ قوسین ہے اور بیت المعمور ہماری رہائش ہے. بسم اللہ ہماری بگننگ ہے اور انما یرید اللہ ہماری پاکیزگی ہے. الف لام میم ہمارا انٹروڈکشن ہے. والعصر ہمارا اسٹیٹس ہے. سورہ فیل جس میں حضرت عبدالمطلب کا ذکر ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے. آپ سوچیں کیا کہہ رہے ہیں، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے. عبدالمطلب اور واقعہ دیکھیں کہ تم کیا چیزیں ہمارے اوپر جب پہاڑ وہ ہاتھی آ گئے تھے، ہم نے سورہ فیل ہمارا ماضی ہے. ٹھیک ہے، یاد دلا رہے ہیں اس کو، اس کے اذکر کو. والفجر جو ہے، والفجر وہ ہم سے رنگ لیتا ہے، اور والقربہ جو ہے وہ ہماری نیئرنیس ہے. اور سورہ دہر ہماری سخاوت ہے. اور بن یشرا ہمارا حق ہے. اور سورہ طہا ہمارا طریقہ زندگی ہے. اور سورہ مزمل ہمارا لباس ہے. اور سورہ قدر انا فی لیلۃ القدر وہ ہمارے حقوق کو اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور ہم وہ ہیں جو قبلے کو تبدیل کرا دیتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ نے اپنی تمام صفات کو قرآن مجید کی آیت سے ریفر کیا. کوئی چیز اس میں ساری آیتیں قرآنی ہیں، سب آیتیں قرآنی ہیں. کوئی چیز آپ نے ساری آیتیں قرآنی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری منزل خوابہ قوسین ہے، بیت المعمور ہمارا گھر ہے، انما ہماری پاکیزگی ہے، الف لام میم ہمارا انٹروڈکشن ہے، والعصر ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، والفجر ہمارا رنگ ہے، والذی القربہ ہماری نیئرنیس ہے، سورہ دہر ہماری جنرosity ہے، من یشرا ہمارے حقوق ہیں، تہا ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مزمل ہمارا لباس ہے، والقدر ہماری رائٹ کو سبسٹیچیٹ کرتا ہے، اور قابتین جو قبلتین ہیں وہ ہمارا رائٹ، قبلہ تقلیل کا رائٹ ہے، اور رکوع میں زکوٰۃ دینا ہمارا فعل ہے. واہ بے شک، بارک. ٹھیک ہے، یہ امام حسین کا خطبہ ہے جو آپ نے پڑھا اس وقت جب آپ آخری مرتبہ یزید کے لشکر کے سامنے آئے. ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 72 آدمیوں کی شہادت ہے، یہ اس مقام پر کیوں پہنچے؟ دنیا میں بڑے بڑے وقات ہو، بالکل صحیح جی، بہت خوب بات تھی جی. تو اس کا مقام یہ کیوں
کیوں یہ اتنی سگنیفیکینس کیوں ہے؟ ہاں اتنی سگنیفیکینس کیوں ہے؟ ٹھیک، اس کی دو وجوہات ہیں، وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو بار بار کبھی سمجھ نہیں آتی کہ مذہب اسلام، دین اسلام، وہ صرف اور صرف میرے آقائے نامدار کی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے. انشاءاللہ. بہت وہ سب کچھ ان کی ذات کے گرد ہے. بہت ٹھیک ہے. اب ان کی ذات کی اوتھینٹسٹی کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو اللہ کا پورا نظام گر جائے گا. بہت ٹھیک ہے. بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے 11 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک. کسی بادشاہ نے، کسی شخص نے میرے آقائے نامدار کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج نہیں کیا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. خدا نہ خواستہ آپ کے، اور چیلنج کیا، لوگوں نے چیلنج کیا، مگر پھر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں. یہ کہے کہ مسلمان ہوں اور پھر اوتھینٹسٹی کو چیلنج کریں. دو چیزیں، یہ کام ایک ہی نہیں کیا تھا. دو کام. یہ کام دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی. یہ نہیں مانا، اس نے نہیں مانا. فار ایگزامپل ایکس وائی زیڈ نے نہیں مانا آپ کو، نبی نہیں مانا، کوئی بات نہیں. مگر ایک آدمی تھا جو کہتا تھا کہ میں اسلام کا خلیفہ ہوں، اسلام کی تخت پہ بیٹھا ہوں، مگر وہی نہیں آئی. وہی نہیں آئی، نہ کوئی کتاب آئی. ٹھیک. وہ یہ کہہ رہا، تو جب اس نے یہ کہا تو اگر آپ اس کے کہنے کو ایکسپٹ کر لیں تو وہ نظام جو ہے پورا نظام اللہ تعالیٰ کا گر جاتا ہے. درست پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ہر چیز اس طرح کر کے بگڑ جائے گی. درست. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہونے پر مسلمان ہو کے آپ نہیں کہہ سکتے، مسلمان ہو کے نہیں کہہ سکتے. آج ایک فرقے نے کہا کہ آپ نبی ہیں، مگر اس کے بعد اس نے ایک ذلی نبی اور یہ بنایا، ہم نے ان کو لعنت کے قابل بنا دیا. سمجھے کہ لعنت کے قابل ہے یہ، کیونکہ اس نے، جبکہ وہ محمد کے نبی کو باندھتے ہوئے نیچے چلے تھے وہ آگے. ہم نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا کرو، یہاں پہ آپ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی کیس امام حسین کی شہادت کا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ نے وحی کو چیلنج کیا یا آپ نے ان کی ڈیوائن کو چیلنج کیا تو پوری عمارت گر جائے گی. اور وہ عمارت آپ نے روک لی، اور وہ عمارت آج کھڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قربانی جو آپ نے دی، جو سیکریفائس کی، اپنا خاندان، اپنی ذات سیکریفائس کی فار دی پرپز آف ہیومینٹی، تو اس کو اس نے کہا کہ یہ ذبح عظیم ہے. یہ ذبح عظیم ہے کیونکہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کا فدیہ دے دیا، اس کا جو بھی آپ اس کو لفظ استعمال کریں. اب آپ کو، مسلمان کو، آج یہ ضرور ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا بکرے کاٹنا ذبح عظیم ہے. یہ جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں، یہ قربانیاں کیا ذبح عظیم کے ریل میں آتی ہے؟ بہت گہرا سوال، بہت گہرا سوال ہے نا. کیونکہ وہ جو آیت نمبر 34 ہے سورہ حج کی، چلے میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا یہ امام حسین کے بارے میں نہیں، چلو تم سے بھی عظیم دو. میں نے کہا نا کہ جو آپ آیت ذبح عظیم، جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ حج کی آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 سورہ حج کی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور آیت نمبر
102 آف 37 102 آف سورہ صافات جو کہ ابراہیم کے خواب کے بارے میں ہے، آپ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہو. بالکل یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، نوٹ ورڈ. تو آپ ایک پیرائے میں پڑھ رہے ہو. یہ ایک پیرائے میں نہیں ہے، یہ ایک پیرائے میں نہیں ہے. سورہ صافات کی جو آیت نمبر 37 102 ہے، جو کہ اسماعیل کی قربانی ہے، بکری کی قربانی ہے، اس کا کوئی تعلق اس قربانی سے نہیں ہے جو 34 آیت پہ ہے، جو آیت نمبر 34 ہے حج کا. وہ کہتا ہے ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی، دے دو بکرے کی قربانی. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرا، آپ ضرور دیں، مگر اس کو اسماعیل کے ساتھ لنک نہیں کرے، اسماعیل کے دمبے کے ساتھ لنک نہیں کرے. بیوٹیفل، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا، اب آپ یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی، رونا بھی آئے گا کہ صفحے پہ صفحے صفحے پہ صفحے صفحے پہ صفحے لکھے ہیں اس دمبے کی خصوصیتوں کے بارے میں. آپ کو پتا ہے لکھا ہے کہ وہ ذبح عظیم اس لیے ہو گیا کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یا ذبح عظیم اس لیے ہو گیا کہ وہ 40 سال تک چڑھتا رہا تھا جنت میں باغ میں. چلو جی، نہیں چلو میں تو کہہ رہا ہوں یار، میں تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، مگر یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 3 4 5 6 7 اور سورہ حج کی آیت نمبر 37 33 34 35 36 37 38 یہ دو الگ الگ چیپٹر ہیں. ان دونوں چیپٹروں کو نہیں ملائیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ان دونوں چیپٹروں کو انٹینشنلی ملایا گیا ہے سورہ ذبح عظیم کو دبانے کے لیے. آپ نے دو مختلف چیپٹرز کو ایک جگہ ملا دیا. یہ دو چیپٹر الگ الگ ہیں، ان چیپٹروں کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی ہے، دے دو قربانی، آپ دے دیں قربانی، کوئی نہیں. اور چوپائے کی قربانی ہے، چوپائے بھی لکھ دیا اس نے، ٹھیک ہے نا، چوپائے کو لکھ دیا اس نے، چوپائے کی قربانی دے دو. اس نے یہ نہیں کہا کہ اونٹ ہے یہ ہے، اسے چوپائے ہے، اس نے چوپائے انعام لکھ دیا، انعام. اور ویسے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بھی صرف حاجی کے لیے لکھی ہے، سورہ حج میں حج کے ساتھ صرف حاجی کے لیے لکھی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہیں لکھی. ویسے پورے پروگرام میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جی both are not the same. کہ سورہ صافات کی آیات نمبر 102 سے 107 اور سورہ حج کی آیت نمبر 33 سے 38 دو ڈیفرنٹ سبجیکٹ کو ڈیل کر رہی ہیں. بالکل 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 بالکل. کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اسماعیل جو ہے قربان بکرا دبا بچ گیا تھا تو ہم سارے ابراہیم بن جائیں اور ان دبے کی قربانی دینا شروع کر دیں. یہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل سے بالکل سر. یہ کہیں نہیں لکھا. آیت بڑی واضح ہے کہ ہر امت میں قربانی ہے، دے دو قربانی. مگر کیونکہ آپ کا مقصد حیات ذبح عظیم کو چھپانا تھا یا اس کو ہم نے تماشا شروع کروا دیا. نہیں، آپ نے اس مدعے سے ملا دیا نا. نہیں آپ نے وہ حج والی قربانی اور سب کو ملا کے ایسے گڑبڑ کر دیا. ٹھیک ہے، تو صرف مقصد حیات کہنے کا یہ ہے کہ قربانی دینا جو کہ آیت نمبر 34 سے آ رہی ہے وہ ایک ریچول آف اسلام ہے. جس طرح میں نے کہا اس ریچول میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی منافع والی چیزوں کو دو، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے انفاق کرو. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اور ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی اور دمبے کا آنا اور دمبے کا بچ جانا اور کچھ بچ جانا یہ ایک الگ چیز ہے. دو الگ الگ سبجیکٹس ہیں، یہ دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں، اس کو کبھی مکس نہیں کیا جائے. اور آپ اگر سیرت النبی کو پڑھیں گے، یہ جو مسلمان سیرت النبی کے بڑے شوقین ہیں، بڑے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا اس میں سے نکال کے لاتے ہیں چیزیں.
کتنے واقعات ہیں ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذی الحج کے دن قربانی کرنے کے. دکھائیں مجھے کوئی کیس ہے؟ ایک ون آخری والا نہیں، آخری والا حج پہ ہے. بالکل وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آج کے علاوہ تھی نہیں. تو ہم تو حج کے علاوہ کر رہے ہیں. یہ تو سوال ہے. ہم تو حج کے علاوہ کر رہے ہیں. میں تو اس سے بڑا سوال پوچھتا ہوں کہ حضور کے بعد فوراً ہی بعد کہہ رہے ہیں حضور کے فوراً بات کو چھوڑ دو، اس پہ میرا جھگڑا ہو جائے گا نا. چلو اسی بات کہہ لیں جو حج پہ اس وقت ساتھ نہیں تھے، کیا انہوں نے ہر جگہ جو گھر میں بیٹھا ہو تو سب نے میں قربانی دی؟ یہی پوچھ رہا ہوں کہ حضور نہیں ہے، زیرو. کوئی واقعہ ہے ایبسولوٹ کہ عید بقرعید آئی اور حضور نے 2 بکرے منگائے اور گائے منگائی اور ذبح کیا؟ ہے کوئی؟ ایبسولوٹ کہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ حضور کی زندگی میں ثابت نہیں ہے. بس وہ ہے نا 63 ان کی ایج تھی تو 63 انہوں نے ہائر کیے تھے کب؟ اونٹ آخری حجۃ الوداع. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں، عید تو پہلے بھی آئی ہوگی سر. میں یہی تو پہلے والی عید کا پوچھ رہا ہوں نا میں. نہیں کچھ نہیں، اور کیا سب اصحاب بکرے ذبح کرتے تھے؟ کوئی تذکرہ نہیں. کوئی کہیں کسی کتاب میں ہے؟ آپ کو ہر چیز پتا ہے، آپ کے پاس ہزاروں حدیثیں ہیں. کوئی ایک حدیث بتا دے کہ یہ والا بکرا آیا تھا، کالے رنگ کا تھا، پیلے رنگ کا تھا، لال رنگ کا تھا، یہ اونٹ آیا تھا. کوئی ہے؟ کوئی قربانی کا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے؟ کبھی دکھایا تھا کوئی؟ بہت خوب، ہے بہت ہے کوئی آپ کی نظر سے گزرا کوئی؟ نہیں. اس پہ وہ منتا یہ دیتے ہیں کہ بس وہ ایک عمل کر دیا نا، اس کے بعد سے آپ نے چلنا ہے، کیا اس کا چھوڑ دو. مثال کے طور پہ انہوں نے حجۃ الوداع پہ ایک عمل کر دیا نا، اب وہاں سے شروع ہوگا یہ عمل، پیچھے کا چھوڑ دو. وہ تو قرآن میں لکھا ہوا، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا، حج کے ساتھ لکھا وہ تو حج کے ساتھ لکھا ہوا. نان حاجی کا کیا لالو؟ نان حاجی کا تعلق؟ یس دیٹس اے کوسچن. نان حاجی، اب حاجی کا ہی میں نے بتا دیا آپ کو. حاجی کا میں نے بتا دیا کہ اس ٹائم کا مینا انڈرسٹینڈ کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس ٹائم کا مینا سوچو نا. بالکل صحیح. وہاں کے لوگ جو آئے ہیں ان کو کھانے کا کیا ہوگا؟ لاکھ تو ہوگا نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارینجمنٹ کسی اور سلسلے میں ہے. خوب سوال، خوب سر، خوب. چلے، تھینک یو. تھینک یو.